ہلو 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 مائک چیک ہلو
ہمارے چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام. امام علیہ السلام جب کربلا تشریف لائے ہیں اپنے جد امجد کی زیارت کے لیے، امام حسین کی زیارت کے لیے، تو روایتوں میں ملتا ہے کہ آپ نے فرات میں غسل کیا، اور فرات کے قریب وہ باغ آج بھی موجود ہے جو ہمارے چھٹے امام سے منسوب ہے، باغ امام جعفر صادق. یہی وہ باغ ہے کہ جہاں پر امام نے قیام کیا تھا، اور یہیں سے پھر نکل کے آپ نے فرات میں غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد پھر آپ قبروں کے قریب آئے. اس وقت ایسا روضہ نہیں تھا، قبریں تھیں یا ایک معمولی سا سایہ تھا قبروں کے اوپر، اس طریقے کا روضہ نہیں تھا. قبروں کے درمیان میں آئے اور امام حسین کے قبر کے مقابل کھڑے ہونے کے بعد آپ نے اسی انداز سے سلام کیا تھا: اے آدم کے وارث تم پر سلام، اے نوح کے وارث تم پر سلام، اے ابراہیم کے وارث تم پر سلام، اے موسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے عیسیٰ کے وارث تم پر سلام، اے پیغمبر خطی مرتبت کے وارث تم پر سلام، اے امیر المومنین کے وارث تم پر سلام. باقی اس کے آگے اور دوسرے زیارت کے جملے. تو یہ سند کے لحاظ سے یہ زیارت نہایت ہی معتبر ہے، نہایت ہی مستند ہے، اور اس کو مختلف مناسبتوں پر اس زیارت کی تاکید کی گئی ہے، مختلف مناسبتوں کے اوپر. جتنی بھی ہماری عیدیں ہیں ان عیدوں میں دیکھیے آپ، عید کے دن
جہاں نماز ہے وہی نماز کے ساتھ ساتھ مستحب ہے کہ انسان امام حسین کی زیارت کرے۔ قربانی بقرعید کے دن جہاں انسان نماز ادا کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، وہی مستحب ہے کہ امام حسین کی زیارت کرے۔ روز عرفہ قربانی سے ایک دن پہلے جہاں اعمال عرفہ انجام دیتا ہے، وہی عرفے دن کے دن کا سب سے افضل عمل امام حسین کی زیارت ہے۔ اسی طریقے سے شب قدر میں جو آپ اعمال انجام دیتے ہیں، ان اعمال میں بھی آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ ان اعمال میں بھی جہاں غسل ہے، جہاں نماز ہے، جہاں اعمال ہے، وہی انہی اعمال میں ایک امام حسین کی زیارت ہے۔ تو معلوم ہے کہ جتنی بھی مناسبتیں ہیں، ان تمام مناسبتوں کے اوپر آپ کو زیارت ملے گی امام حسین کی۔ اور یہ جو زیارت کی تاکید ہے، یہ خود ایک اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ آج یہ جو کچھ تم نماز ادا کر رہے ہو، یہ جو اعمال انجام دے رہے ہو، یہ جو قربانی کر رہے ہو، یہ جو عید اور خوشیاں منا رہے ہو، یہ جو مناسبتوں کے اوپر پروگرام کر رہے ہو، یہ جو مسجدیں سجی ہوئی ہیں، جو امام باڑوں کی رونق ہے، یہ سب صدقہ ہے حضرت ابا عبداللہ الحسین کی قربانی کا، کہ اگر یہ قربانی نہ ہوتی تو تم کو عید نصیب نہ ہوتی، اگر یہ قربانی نہ ہوتی تم کو شب قدر نصیب نہ ہوتی، اگر یہ قربانی نہ ہوتی تم کو بقرعید نصیب نہ ہوتی، اگر قربانی نہ ہوتی تم کو عرفہ نصیب نہ ہوتا۔ آج جو کچھ بھی تم انجام دے رہے ہو، یہ جو کچھ بھی برپا کر رہے ہو، یہ سب اسی قربانی کا صدقہ ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ ایک چیز اور عرض کر دوں، یہ جو زیارت وارثہ ہے اور اس جیسی جتنی بھی زیارتیں اور دعائیں ہیں، چاہے زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ ہو یا زیارت جامع کبیرہ ہو، کبھی وقت ملے تو آپ ان زیارتوں کو پڑھیے۔ میں دعوت فکر دے رہا ہوں، آپ کو خود اندازہ ہوگا، خالی زیارت نہیں، زیارت کو گجراتی میں پڑھیے، اس کے ترجمے کو پڑھیے، گجراتی میں اس کا جو انواد ہوا ہے، آپ خود دیکھیں گے کہ ان زیارتوں میں کیا کہا گیا ہے۔ یہ جو زیارتوں کے جملے ہیں، یہ جو زیارتوں کے فقرے ہیں، کن کن الفاظ سے، کن کن القاب سے، کن کن صفتوں سے ائمہ علیہ السلام کو اور بالخصوص امام حسین کو یاد کیا گیا ہے۔ تو جہاں یہ ایک زیارت وارثہ ہو یا زیارت عاشورہ ہو یا زیارت جامع کبیرہ ہو یا اسی طریقے سے خود دعائے عرفہ ہو یا دعائے کمیل ہو یا مناجات شعبانیہ ہو، یہ جتنی بھی مناجاتیں اور دعائیں اور زیارتیں ہیں، ان کا ایک پڑھنے کی جہاں تاکید ہے اور پڑھنے کا جہاں ثواب ہے، اس ثواب سے ہٹ کے جو چیز قابل غور ہے وہ کیا ہے؟ ان تمام زیارتوں میں اور دعاؤں میں جو ایک اہم پہلو ہے وہ یہ کہ یہ دعائیں اور زیارتیں معرفت کا خزانہ ہیں۔ اگر آپ واقعاً اہل بیت اطہار علیہ السلام کی معرفت چاہتے ہیں، اگر آپ امام حسین کی معرفت چاہتے ہیں، اگر امیر المومنین کی معرفت چاہتے ہیں، تو آپ ان زیارتوں کو پڑھیے۔ امام حسین کی آپ کو معرفت ہو، آپ دعائے عرفہ امام حسین کی پڑھیے، آپ زیارت عاشورہ پڑھیے، زیارت وارثہ کے ان جملوں میں غور کیجئے۔ یہ معرفت میں آپ کی اضافہ کریں گے، یہ جملے جو زیارت وارثہ کے جملے ہیں، جو زیارت عاشورہ کے جملے ہیں، یا اسی طریقے سے امام حسین نے دعائے عرفہ پڑھی۔ یہ دعائے عرفہ کیا ہے؟ دعائے عرفہ واقعاً ایک اللہ سے قریب کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، قریب ہونے کا بہترین ذریعہ ہے، اللہ کی وحدانیت کے اوپر، اللہ کی کرم اور رحم اور اس کے فضل اور انعام کے اوپر ایک بہترین دلیل ہے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد پر۔ تو ان زیارتوں کا اور ان دعاؤں کا جہاں ایک یہ پہلو ہے کہ پڑھنے سے ثواب ملتا ہے، وہی ثواب کے ساتھ ساتھ جو چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ کبھی اگر ان کے جملوں کے اوپر غور کریں تو یہ زیارت خالی ثواب نہیں ہے بلکہ معرفت میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔
بندہ ان ہستیوں سے قریب ہو جاتا ہے، بندہ اپنے رب سے قریب ہو جاتا ہے۔ زیارت وارثہ یہ حقیقت میں در حقیقت معرفت امام حسین کا منبع اور مخزن ہے، خزانہ امام حسین کی معرفت کا، اور جو اولاد امام حسین کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ چھٹے امام اور چھٹے امام کے بعد باقی جو ائمہ علیہ السلام اور آپ کے اصحاب جب بھی کربلا آئے ہیں تو آپ نے اسی زیارت سے، اسی زیارت وارثہ سے امام کو خطاب کیا ہے۔ باقی تمام ائمہ نے بھی، باقی تمام ائمہ کے اصحاب نے بھی اسی زیارت وارثہ کے ذریعے جملوں سے امام کو سلام کیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو زیارت کی فضیلت اور زیارت کی سند ہو گئی، اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جس وراثت کا تذکرہ ہوا یہ وراثت کیا چیز ہے؟ خود پہلے ہم وراثت کو سمجھ لیں، بعد میں اس وراثت کا تذکرہ ہوگا جس وراثت کا تذکرہ اس زیارت میں ہے، یعنی انبیاء کی وراثت۔ تو خود وراثت کیا چیز ہے؟ وراثت دیکھیے، ایک ہوتا ہے مورث اور ایک ہوتا ہے وارث۔ مورث اور وارث، مورث یعنی جو چھوڑ کے جائے، وارث جو اس چھوڑے ہوئے کو حاصل کرے اور جو اس تک پہنچے، جس تک پہنچے اس کو کہا جاتا ہے وارث، اور جو پہنچانے والا ہے اس کو کہا جاتا ہے مورث۔ اب یہاں پر آیا مورث اور وارث میں کوئی رابطہ، کوئی تعلق ہونا ضروری ہے؟ ہاں، وارث اور مورث میں یا تو سببی رشتہ ہو یا نسبی رشتہ ہو۔ بغیر سببی اور نسبی رشتے کے وارث نہیں بنے گا۔ مثلا بیٹا ہے، یہ نسبی رشتہ ہے، بیٹا ہے یہ نسبی رشتہ ہے، پوتا ہے یہ نسبی رشتہ ہے، خود باپ یہ نسبی رشتہ ہے، اس کی اولاد جہاں تک جائے۔ اسی طریقے سے ماں یہ نسبی رشتہ ہے، لیکن زوجہ یہ نسبی رشتہ نہیں، سببی رشتہ ہے۔ تو یا تو نسب کے ذریعے سے اس تک پہنچے یا سبب کے ذریعے سے اس تک پہنچے، کوئی ایک چیز ہونا چاہیے وراثت پہنچنے کے لیے، وارث بننے کے لیے۔ یا تو ہمارا کوئی سببی رشتہ اس سے ہو یا نسبی رشتہ اس سے ہو، اور جب تک سببی یا نسبی رشتہ نہیں ہوگا اس وقت تک ہم وارث نہیں ہوں گے۔ دوسرے یہ کہ مورث کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے، جب چھوڑے گا نہیں تو وارث بنیں گے کیسے ہم؟ مورث جو جا رہا ہے وہ کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے، اب چاہے گھر چھوڑے یا کھیت چھوڑے یا پیسہ چھوڑے، جو بھی چھوڑے کچھ نہ کچھ چھوڑ کے جائے۔ تیسرے، وارث اور مورث میں کیا ہے فرق؟ جس تک یہ وراثت پہنچ رہی ہے وہ مسلمان ہو، غیر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا۔ میں مسلمان، خدا نخواستہ لڑکا اسلام سے ہٹ گیا تو اب اسلامی لا کے لحاظ سے، اسلامی قانون کے لحاظ سے یہ ہمارا وارث نہیں ہوگا۔ غور فرما رہے نہیں؟ اگرچہ ہمارا بیٹا ہے لیکن اسلامک لا کے لحاظ سے یہ وارث نہیں بنے گا، اس کو کچھ نہیں ملے گا۔ لہذا وارث بننے کے لیے ایک تو یہ ہے کہ کوئی سببی یا نسبی رشتہ ہو، دوسرے یہ ہے کہ مورث یعنی کچھ چھوڑ کے جائے، تیسرے یہ کہ وارث مسلمان ہو، چوتھے وارث عاقل اور بالغ ہو، رشید ہو۔ اگر عاقل اور بالغ نہیں ہے تو پھر کوئی اس کا سرپرست ہوگا، کوئی اس کا ولی ہوگا، جو اس کا وارث، جو اس کی طرف سے اس وراثت کو قبول کرے گا، اور جب یہ بلوغ کی سن کو پہنچ جائے اور اس کو عقل و شعور آ جائے تو یہ مال اس کے حوالے کر دے گا۔ یہ چوتھی شرط ہے۔ یہ ساری شرطیں کس وراثت کی ہیں؟
یہ ساری شرطیں ہیں مالی وراثت کی، توجہ کیجئے گا، یہ ساری شرطیں ہیں مالی وراثت کی، یعنی دنیا میں مادی لحاظ سے جو چیزیں انسانوں تک پہنچتی ہیں یہ شرطیں اس کے لیے ہیں، جیسے مکان ہے، دکان ہے، کھیت باغ ہے، روپیہ پیسہ ہے، لباس ہے، باقی گھر کا سامان ہے، یہ ساری شرطیں ان کے لیے ہیں۔ لیکن اگر روحانی اور معنوی اور آسان کر کے کہوں کہ مذہبی سرمایہ ہو، دینی سرمایہ ہو، تو پھر شرطیں اور بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو مادی ہم کو چیزیں مل رہی ہیں نا، ہم کو مال مل رہا ہے، دولت مل رہا ہے، مکان مل رہا ہے، کھیت باغ مل رہا ہے، لیکن اگر وراثت روحانی ہو، معنوی ہو، دینی ہو، مذہبی ہو، تو پھر شرطیں اور بھی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، انشاءاللہ آپ کو آخر میں جو نتیجہ حاصل ہوگا اس سے انشاءاللہ لطف آئے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جو دنیاوی جو وراثت ہوتی ہے، بہت توجہ رکھیے گا اس جملے کے اوپر، جو دنیاوی وراثت ہوتی ہے اس میں تو جو وارث نہیں ہوتے وہ بھی وارث بن جاتے ہیں۔ وارث جو نہیں ہوتے ہیں وہ بھی وارث بن جاتے ہیں، یہ ہمارا رشتہ اس سے یہ تھا اور ہم اس کے یہ رشتے میں لگتے ہیں اور یہ ہم تک پہنچنا چاہیے اور ہم بھی اس کے وارث ہیں۔ زندگی میں چاہے خبر نہ ہو، زندگی میں چاہے پتہ بھی نہ ہو، انتقال کے بعد سامنے آ گئے، صاحب ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں، ہم بھی وارث ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کچھ ملنے والا ہے، کچھ پانے والے ہیں۔ لیکن جو دینی وراثت ہوتی ہے، یہ جو معنوی وراثت ہوتی ہے، یہ جو الہی وراثت ہوتی ہے، اس میں ملنا نہیں ہے، اس میں دینا ہے۔ اس میں کچھ ملنا نہیں ہے، اس میں ہم تک کچھ پہنچنا نہیں ہے، اس میں ہم کو کچھ دینا ہے۔ اور اس حاصل کرنے کے لیے جو سچے وارث ہیں وہی آگے بڑھتے ہیں، اس لیے کہ اس میں قربانی آپ کو دینا پڑے گی، اس کے لیے آپ کو خون دینا پڑے گا، اس کے لیے آپ کو سختیاں اٹھانی پڑیں گی، اس کے لیے آپ کو تکلیفیں گوارا کرنا پڑیں گی۔ لہذا اس وراثت کے لیے عام انسانوں کی بات نہیں ہوتی، خواص بھی جلدی آگے نہیں بڑھتے ہیں مگر وہ کہ جو خاصان خدا ہوں، وہی اس وراثت کے متحمل ہوتے ہیں، انہی تک یہ وراثت پہنچتی ہے۔ امام حسین ایسے ہی ایک وارث ہیں۔ امام حسین کو جناب آدم اور جناب ابراہیم، جناب نوح اور جناب ابراہیم اور جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ اور پیغمبر خطی مرتبہ امیر المومنین سے مادی لحاظ سے، دنیاوی لحاظ سے کیا ملا؟ کون سی دولت، کون سی ثروت، کون سا اقتدار، کون سی حکومت؟ پھر یہ کس چیز کے وارث قرار پا رہے ہیں امام حسین؟ امام حسین کو معلوم ہے کہ اس وراثت میں ہم کو کچھ ملنا نہیں ہے، اس وراثت کو پانے کے لیے ہم کو کچھ دینا ہے، تب یہ وراثت ہم تک پہنچے گی۔ اور یہ وراثت ہے خلافت الہی، یہ وراثت دین، یہ وراثت اسلام، یہ وراثت قرآن۔ اور اس وراثت کو اس وقت تک نہیں بچایا جا سکتا، اور اس وراثت کو اس وقت تک نہیں بچایا جا سکتا اور نہیں پایا جا سکتا کہ جب تک کی تکلیفوں کے لیے، فداکاروں کے لیے، قربانیوں کے لیے، ایثار کے لیے اپنے کو انسان آمادہ اور تیار نہ کر دے۔ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد۔ اور جب انسان سختیوں، تکلیفوں، آزمائشوں، امتحانوں کے لیے اپنے کو آمادہ اور تیار کر دیتا ہے تو پھر تب کہیں جا کے یہ وراثت ملتی ہے کہ جو انبیاء کی وراثت ہے۔
جو آدم کی وراثت ہے، جو نوح کی وراثت ہے، جو ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ اور پیغمبر خطی مرتبت کی وراثت ہے. اب یہاں کے اوپر انبیاء علیہ السلام کا وارث قرار دیا جا رہا ہے کس کو؟ امام حسین کو. تو امام حسین نے حقیقت میں اپنی قربانی کے ذریعے سے اپنا وطن چھوڑ کے، بھوکے اور پیاسے رہ کے، قربانیاں دے کے یہ کربلا کے میدان میں اس وراثت کو بچایا ہے. وراثت کو بچانے کا مطلب کیا ہے؟ وراثت کو بچانے کا مطلب یہ ہے کہ آدم کی آدمیت کو بچایا ہے، نوح کے تقوی کو بچایا ہے، ابراہیم کی خلت کو بچایا ہے، موسیٰ کی ہیبت کو بچایا ہے، عیسیٰ کے زہد کو بچایا ہے، پیغمبر خطی مرتبت کی شریعت کو بچایا ہے، امیر المومنین کی سیرت کو بچایا ہے. یہی تو امام کا پیغام تھا. انی لم اخرج اشرن ولا بطرن ولا ظالما ولا مفسدا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی. میں زمانے میں ظلم اور فساد پھیلانے کے لیے نہیں نکلا ہوں، میں نکلا ہوں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے. جس طریقے سے میرا نانا ہمیشہ لوگوں کی اصلاح کیا کرتا تھا، اسی طریقے سے میں نے بھی ارادہ کیا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نانا کے وارث ہیں حسین، کیونکہ پیغمبر خطی مرتبت کے وارث ہیں. جس طریقے سے میرا بابا ہمیشہ لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاتا تھا، برائیوں سے نکالتا تھا، ویسے میں نے بھی ارادہ کیا ہے کہ میں لوگوں کو اچھائیوں کی طرف لاؤں اور برائیوں سے نکالوں. اب یہاں کے اوپر جو زیارت کا پہلا جملہ ہے، السلام علیک یا وارث آدم صفوت اللہ، اسی میں آپ غور کر لیجئے، بات واضح ہو جائے گی. حسین ہر آدم کے وارث نہیں ہے کہ ہر انسان دعویٰ کرنے لگے کہ حسین ہمارے وارث، حسین ہمارے وارث، حسین ہمارے وارث. نہیں، حسین اس آدم کے وارث ہیں جو صفوت اللہ ہے. صفوت سمجھتے ہیں؟ صفوت یعنی اللہ کا چنا ہوا، اللہ کا برگزیدہ، اللہ کا منتخب. حسین ہر آدم کے وارث نہیں ہیں، اس آدم کے وارث ہیں کہ جسے اللہ نے منتخب کیا ہے، جسے اللہ نے چنا ہے. ظاہر سی بات ہے کہ جب آدم صفوت اللہ جو مورث ہیں، تو پھر اب جس تک یہ وراثت پہنچی ہے، یعنی کون؟ جو حسین ابن علی ہیں، یہ بھی اللہ کی صفوت قرار پائیں گے، یہ بھی صفوت اللہ ہوں گے، یہ بھی اللہ کے چنے ہوں گے، یہ بھی اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، یہ بھی اللہ کے منتخب کردہ ہوں گے. اسی وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ امام امت نہیں بنا سکتی، امام کا بنانے کا اختیار اللہ کو ہے. جس طریقے سے آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک بندوں کو اختیار نہیں تھا کہ وہ نبی کو چنے، رسول کو چنے، یہ اختیار اللہ کو تھا. تو جس طریقے سے آدم سے لے کے ختمی مرتبہ تک اختیار اللہ کو تھا، لہذا پیغمبر ختمی مرتبت کے بعد اب یہ جو سلسلہ ہدایت امامت کی صورت میں آگے بڑھے گا، اس کا اختیار بھی بندوں کو نہیں ہے، اللہ کو اختیار ہے. وہ جسے چاہے امام بنائے. اور اسی کے تحت اللہ نے اپنے حبیب کو حکم دیا تھا، اے پیغمبر آپ اس پیغام کو پہنچا دیجئے کہ جو آپ پر نازل کیا گیا ہے. اور اگر آپ نے یہ نہ پہنچایا تو گویا کار رسالت انجام نہ دیا. اور پیغمبر نے اس حکم کے ملتے ہی غدیر کے میدان میں حاجیوں کو روکا، جو جا چکے تھے ان کو بلایا، جو رہ گئے تھے ان کا انتظار کیا. 1,20,000 کا مجمع، اور امیر المومنین کو اپنے ہاتھوں پر بلند کر کے فرمایا تھا، اللہ میرا مولا ہے، میں مومنین کا مولا ہوں، اور جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں. ایک صلوات بھیج دیں محمد والے محمد. یہ پیغمبر جو علی کی امامت اور ولایت کا اعلان کر رہے تھے، کس کے حکم سے کر رہے تھے؟ اللہ کے حکم سے. کیونکہ تو حسین اس آدم کے وارث ہیں کہ جو اللہ کا چنا ہوا ہے. تو جب آدم اللہ کے چنے ہوئے تو جو وارث ہو رہا ہے، اس کا بن رہا ہے، وہ بھی اللہ کا چنا ہوگا، وہ بھی اللہ کا برگزیدہ اور منتخب ہوگا. اب جناب آدم کا مختصر سا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں تاکہ امام حسین کی عظمت آپ سمجھ سکیں.
کہ اگر آدم کی یہ عظمت تھی تو جو ان کے وارث ہوئے ان کی عظمت کیا ہوگی. آدم، جناب آدم کے جن کو مسجود ملائکہ کہا جاتا ہے، یعنی جن کے سامنے سارے ملائکہ سجدے میں گرے ہوئے تھے، سجدے میں پڑے ہوئے تھے. جب اللہ نے جناب آدم کی خلقت کا ارادہ کیا تو ملائکہ کے درمیان میں اعلان کر دیا کہ دیکھو میں تمہارے درمیان، میں زمین کے اوپر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. پہلے تو اسی کے اوپر برہم ہو گئے اور خود اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے ہاتھوں کو جوڑ کے اپنی عرضی پیش کر دی کہ معبود اگر یہ خدمت لینا ہے اور یہ کام لینا ہے تو مجھ سے لے لے. اللہ نے جواب دے دیا بہت ہی شارٹ، انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو. ملائکہ خوب چپ ہو گئے، خاموش ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے اطاعت گزار مخلوق ہے، لہذا اللہ کی اطاعت میں چپ ہو گئے. پھر اللہ نے آدم کی خلقت کا ارادہ کیا. جب آدم کا مجسمہ تیار ہوا تو ملائکہ کے درمیان میں اعلان ہوا کہ جیسے ہی میں روح پھونکوں تم سب کے سب سجدے میں چلے جانا. اور ہوا بھی یہی، جیسے اللہ نے روح پھونکی جتنے تھے سب کے سب سجدے میں چلے گئے، سب کے سب سجدے میں چلے گئے الا ابلیس، سوائے شیطان کے. اس نے سجدہ نہیں کیا، اس نے انکار کر دیا. کیوں انکار کیا؟ اس نے قیاس کیا. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ سب سے پہلے قیاس شیطان نے کیا تھا. قیاس کیا کیا؟ قیاس یہ تھا اس کا کہ ہم آگ سے، یہ خاک سے، اور آگ خاک سے افضل ہے. بھائی کہاں سے تجھے پتہ چل گیا کہ آگ جو ہے خاک سے افضل ہے؟ یہ کیسے افضل ہو گئی، کہاں سے افضل ہو گئی؟ یہ اس کا قیاس تھا کہ آگ خاک سے افضل ہے، لہذا افضل مفضول کے سامنے کیسے سجدے پہ چلا جائے، لہذا میں آدم کا سجدہ نہیں کروں گا. اب جب اس نے یہ اکڑ دکھائی تو آواز قدرت آئی، فخرج، نکل جا میری بارگاہ سے، انک رجیم، تو مردود ہے. اب جب اللہ نے اسے نکالا تو کم سے کم اسی موقع کے اوپر تھوڑا سا نرمی دکھا دیتا کہ معبود نے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، معاف کر دے، بخش دے. اللہ غفور الرحیم ہے، معاف کر دیتا، بخش دیتا. کہ شیطان تو پھر شیطان، کہا میری یہ ہزاروں سالہ عبادت. آواز آئے گی ٹھیک ہے تو جو مانگنا ہے مانگ لے. اس نے کہا ہمیں وقت معلوم تک مہلت دے دے. آواز آئے گی تو مہلت یافتہ ہے. کہا اتنی اور تو قوت طاقت دے دے کہ لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال سکوں. کہا ٹھیک، یہ بھی تیری خواہش پوری کر دی. اور کچھ؟ اب یہیں کے اوپر میں ایک جملہ کہا کرتا ہوں اور آج بھی کہنے کا دل چاہتا ہے کہ شیطان نے وقت معلوم تک مہلت مانگی. کس کے عوض؟ ان سجدوں کے عوض، ان عبادتوں کے عوض کی جو اس نے کی تھی. اگر یہی شیطان اللہ سے جنت مانگ لیتا تو کیا اللہ جنت نہ دیتا؟ کہ معبود ہم کو اتنے سال ہم نے عبادت کی ہے اور تو ہم کو جنت دے دے، تو کیا اللہ جنت نہ دیتا؟ لیکن میں نے عرض کیا کہ شیطان تو پھر شیطان، لہذا اس نے جنت نہیں مانگی، اس نے وقت معلوم تک مہلت مانگی کہ شیطنت کر سکے نا، فتنہ پھیلا سکے نا. لہذا شیطنت کرنے کے لیے اس نے کہا وقت معلوم تک مہلت دے دے. اللہ نے کہا مہلت پایا ہوا ہے. جناب آدم کو حکم ہوا کہ جاؤ جنت میں رہو، لیکن دیکھو لا تقربا هذه الشجرہ، جا تو رہے ہو لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس درخت کے قریب نہ جانا. یہ جو درخت ہے نا اس کے قریب نہ جانا. اگر اس کے قریب گئے تو اسی دن تمہاری مدت یہاں پوری ہو جائے گی اور تم جنت میں تمہارا قیام جو ہے مکمل ہو جائے گا، پھر یہاں سے نکال دیے جاؤ گے. جناب آدم جس وقت جنت میں رہ رہے تھے، ظاہر سی بات ہے کہ جنت کا آرام، جنت کا اطمینان،
لیکن اس سے پہلے کہ شیطان اپنا کام کرتا، ایک روایت اور دیکھی ہم نے کہ جس وقت سارے ملائکہ کو جناب آدم نے اپنے سامنے سجدے میں دیکھا، اپنے سامنے سجدے میں دیکھا سارے ملائکہ کو، تو جناب آدم کے دل میں ایک احساس پیدا ہوا، ایک فطری چیز ہے، ایک فطری چیز ہے کہ میں کچھ ہوں. ظاہر سی بات ہے، کوئی غلط نہیں ہے کوئی کہ بھائی یہ جتنی مخلوق ہے اور اللہ کی نہایت ہی اس وقت منتخب اور چنی ہوئی مخلوق اور وہ فرشتے اور وہ سب کے سب سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، تو احساس ہوا کہ میں لگتا ہے کہ کچھ ہوں. آواز آئی آدم ذرا سر اٹھاؤ. اب جو آدم نے سر اٹھایا تو دیکھا کہ 5 نور چمک رہے تھے، 5 نور چمک رہے تھے. ایک مرتبہ جناب آدم کی آنکھیں بالکل جیسے کہ خیرہ کرنے لگی اور سوال کیا معبود یہ کون؟ کہا آدم یہ تم سے بھی بڑے ہیں، آدم یہ تم سے بھی بڑے ہیں. آدم دیکھو میں یہ جو ہے نا یہ پہلا نور، میں محمد ہوں اور یہ محمود ہے، میں اعلیٰ ہوں یہ علی ہے، میں فاطر السماوات ہوں یہ فاطمہ ہے، میں محسن ہوں یہ حسن ہے، میں قدیم الاحسان ہوں یہ حسین ہے. یا آدم دیکھو ان سے مقابلے کی فکر نہ کرنا، ان سے برابری کے لیے نہ سوچنا تم. جناب آدم کو یہ تاکید کی گئی اور جناب آدم جنت میں رہنے لگے. اب ظاہر سی بات ہے کہ جنت میں تھے. اب تفسیروں میں اس سلسلے میں بہت سے سوال ہیں اور ذہن میں بھی سوال آتے ہیں کہ ہم تو جنت کے لیے پڑھتے ہیں کہ ہم فیہا خالدون، جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. تو اگر جنت میں انسان ہمیشہ ہمیشہ رہے گا تو آدم کون سی جنت میں تھے، وہ نکلے کیوں؟ جنت سے باہر کیوں آئے؟ کیسے آئے باہر؟ قرآن تو کہہ رہا کہ جنت میں تو چلا گیا، وہ جنت سے باہر آئے گا ہی نہیں. تو پھر آدم بھی کون سی جنت میں تھے کہ جہاں سے باہر آ گئے؟ دوسرے کہ شیطان جنت میں جا نہیں سکتا، پھر یہ کون سی جنت تھی کہ شیطان بھی وہاں پہنچا جا رہا ہے، شیطان بھی وہاں چلا جا رہا ہے. تیسرے یہ کہ آدم نے کیا معاذ اللہ کو گناہ کیا، غلطی کی؟ نبی تو معصوم ہوتا ہے، جب آدم سے کہا گیا تھا تو پھر گئے کیوں؟ یہ سارے وہ سوالات ہیں کہ جو آپ کو تفسیروں میں ملیں گے. اس کے جوابات بھی علماء نے مفسرین نے دیے ہیں. جہاں تک جنت کا مسئلہ اس کے بارے میں بھی اختلاف ہے اور اکثر مفسرین نے یہ بات کہی کہ جس جنت میں جناب آدم تھے وہ جنت نہیں تھی کہ جس کا وعدہ ہم سے آپ سے کیا گیا ہے. وہ جنت جیسی ایک جگہ تھی. اب ظاہر سی بات اللہ تو ہر چیز پہ قادر ہے نا، لہذا وہ تو ارادہ کر لے، وہ کہتا ہے کہ ارادہ کر لے ہو جاتی ہے. لہذا وہ تو کسی جگہ کے لیے ارادہ کر لے کہ جنت ہو جائے گی، کسی جگہ کے ارادہ کے لیے کہ جہنم ہو جائے گی. لہذا آدم کو جہاں رکھا وہ بہرحال جنت کی صورت تھی، اور اس جگہ کے لیے وہ جو آرام تھا، وہ جو وہاں ان کو اطمینان تھا، وہ جو وہاں ان کو نعمتیں فراہم تھی، اس کے لیے منع کیا گیا کہ اس درخت کے قریب نہ جانا. اگر درخت قریب جاؤ گے تو یہ نعمتیں تم سے چھن جائیں گی، یہ آرام تم سے چھن جائے گا. جس طریقے سے یہاں تمہاری خاطر کے لیے، تمہاری مدارات کے لیے، تمہارے آرام و آسائش کے لیے ساری چیزیں فراہم ہیں، اگر ایسا کرو گے تو پھر یہ چھن جائے گا. جناب آدم نے سے ترک اولا سرزد ہوا اور وہ درخت کے قریب پہنچ گئے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے منع کر دیا تو درخت کے قریب گئے کیوں اور گئے کیسے؟ کیونکہ
میں نے عرض کیا کہ جنت وہ جنت کی جس کا وعدہ ہم سے آپ سے کیا گیا. مفسرین نے کہا کہ نہیں، وہ جنت نہیں، اس جنت جیسی ایک جگہ تھی، ورنہ اس جنت میں تو نہ کوئی نکل سکتا ہے، نہ اس جنت میں شیطان جا سکتا ہے. اور یہاں آدم نکل بھی رہے، شیطان جا بھی رہا. لہذا اب شیطان گیا تو جناب حوا کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ دیکھو یہ جو درخت ہے نا، اس درخت کے پھل کی ایک خصوصیت ہے، جو بھی اس درخت کا پھل کھا لیتا ہے وہ کبھی مرتا نہیں ہے. ظاہر سی بات، زندگی تو سب کو پیاری ہوتی ہے. اگر کسی انسان سے کہہ دیا جائے کہ دیکھو یہ جڑی بوٹی تم کو دے رہے ہیں، اس کو کھا لو تو کبھی مرو گے نہیں. آج دنیا میں دیکھیے کیسے کیسے آپ اپنے اپنے طور کے اوپر لوگ دکانیں کھول کے بیٹھے. یوٹیوب کے اوپر جائیے، طرح طرح کے آپ کو، آپ یہ کھاؤ تو یہ ہوگا، وہ کھاؤ تو یہ ہوگا، یہ پہنو تو یہ ہوگا، ایسے کرو تو ایسے ہوگا. اپنے اپنے طور پہ بیان کر رہے، کھولا، سمجھ میں آ گئی، کر بھی لیا اس کو. اب چاہے اس کا اثر ہو چاہے نہ ہو. تو شیطان آیا اور آنے کے بعد جناب حوا کے پاس کہتا ہے کہ دیکھو یہ جو پھل ہے اس کی خصوصیت ہے، اس کو جو بھی کھا لے گا تو اس کو کبھی موت نہیں آئے گی. یہ آب حیات کے مانند ہے، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کو مل جائے گی. جناب حوا نے اس درخت کا پھل لیا اور پھل لینے کے بعد جناب آدم کے پاس آئے، خود بھی اس کو کھایا اور جناب آدم سے کہا آپ بھی کھائیے. جناب آدم نے وہ پھل لے لیا. جناب آدم سمجھے کہ شاید اتنی بڑی جنت ہے، کہیں سے لیا ہوگا پھل. جناب آدم نے وہ پھل لیا اور جیسے ہی دہن سے قریب کیا فوراً آواز آئی، آدم پاس، میں نے منع کیا تھا تم کو درخت کے قریب نہ جانا، دیکھو پھل بھی تو اسی درخت کا ہے، یہ درخت کا پھل تم نے کیوں کھایا؟ اب جناب آدم کو احساس ہوا کہ یہ تو غلط ہو گیا. میں نے عرض کیا دیکھیں غلطی وہاں بھی ہوئی تھی. کہاں؟ شیطان سے. بھول وہاں بھی ہوئی تھی، لیکن وہاں غلطی اور بھول کے بعد کیا ہوا تھا؟ اکڑ، غرور، گھمنڈ. ہم کو یہ چاہیے، ہم کو وہ چاہیے، ہم نے اتنی عبادت کی، ہم نے اتنے سجدے کیے، ہم نے اتنے رکوع کیے. ترک اولا جناب آدم سے بھی ہوا. لیکن آپ جناب آدم یعنی شیطان اور آدم میں فرق دیکھیے کیا ہے. اور یہی فرق ہے کہ وہاں بھی غلطی، یہاں بھی غلطی، لیکن شیطان غلطی کرنے کے بعد اکڑ جاتا ہے. آدم غلطی کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ دیتے ہیں، پیشانی کو خاک پہ رکھ دیتے ہیں، معبود تو بخشنے والا ہے، تو معاف کرنے والا ہے. جناب آدم کا جب لباس اتر گیا اور جناب آدم سے کہا گیا کہ بس جاؤ، تمہارا داخلہ پورا ہو گیا، جاؤ زمین پہ. اب یہاں کے اوپر میں آپ کی خدمت میں ایک روایت پیش کر دوں کہ یہ جو درخت کا پھل بھی جناب آدم نے قریب کیا اپنے دہن سے، تو وجہ کیا تھی، کیوں قریب کیا؟ اس کے لیے عیون اخبار رضا ہمارے 8ویں امام کی حدیثوں کی، روایتوں کی، خطبوں کی، مناظروں کی کتاب ہے، جس میں 8ویں امام سے متعلق ساری روایتیں اور سارے آپ کے ارشادات اور فرمودات ہیں. اسی عیون اخبار رضا میں ایک روایت ہے کہ جناب آدم کو جب اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دیکھو تم اس درخت کے قریب نہ جانا، تو جناب آدم اس درخت کے قریب گئے کیوں، یا اس کا پھل کھایا کیوں؟ 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جب عرش کے اوپر آدم مسجود ملائکہ قرار پائے تو ان کے دل میں خیال آیا کہ میں کچھ ہوں. پھر اللہ نے ان کو وہ 5 انوار دکھائے، کہا دیکھو یہ تم سے بھی بڑے ہیں، اور دیکھو ان سے برابری کی آرزو اور تمنا مت کرنا. اب 8ویں امام فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک دن جناب آدم کے دل میں یہ خیال پیدا ہو گیا کہ کاش وہ مقام، وہ عظمت جو ہم نے عرش پہ ان انوار کی دیکھی تھی، وہ عظمت اور وہ مقام جو ہم نے ان انوار کا دیکھا تھا،
کاش وہ مقام اور وہ عظمت ملتی. پس جیسے ہی یہ خیال دل میں آیا یہی سبب بنا اس درخت کے قریب ہونے کا, شیطان کے جنت میں آنے کا, جنت سے آدم کے نکلنے کا. بس یہیں کے اوپر ایک جملہ کہنے کا دل چاہتا ہے کہ جب جناب آدم, توجہ کیجئے گا, جناب آدم اہل بیت عصمت و طہارت سے مقابلے اور ان کے برابری کی آرزو اور تمنا کر کے جنت میں رہ نہ سکے تو یہ مسلمان اہل بیت کو ان کے مقام اور مرتبے سے کھٹا کے جنت میں جا کیسے سکتا ہے؟ ایک صلوات بھیج دے محمد والے محمد. اب جناب آدم اترے کوہ صفا پہ. اگرچہ روایتیں تفسیروں میں ہمارے یہاں بھی ملتی ہیں. سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے کوہ سرندیپ, بہت مشہور پہاڑ ہے, یہاں بھی سب جانتے ہیں, اور جتنے بھی مذاہب, جتنے بھی دھرم کے لوگ ہیں سب اسے مانتے ہیں. خاص کر کے بودھ دھرم اس کو بہت اہمیت دیتا ہے, عیسائی بہت اہمیت دیتے ہیں اس کو. کوہ سرندیپ, ہمارے یہاں بھی بعض روایتیں ہیں کہ جناب آدم اسی کوہ سرندیپ پہ اترے تھے سری لنکا میں, اور پھر یہاں سے آپ باقی آگے بڑھے اور پھر دنیا پھیلی. لیکن جو ہماری اسلامی روایتیں ان کے لحاظ سے, جو معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں, ان کے لحاظ سے جناب آدم کو اتارا گیا کوہ صفا پر مکے میں, کیونکہ جناب آدم تھے صفی اللہ, لہٰذا اس پہاڑ کا نام پڑا صفا. جناب حوا کو اتارا گیا مروا پہ, عربی میں مرأ کہتے ہیں عورت کو, لہٰذا اس پہاڑ کا نام پڑا مروا. دونوں بچھڑ چکے تھے ایک دوسرے سے, یہاں سے ایک دوسرے کی تلاش میں یہ آگے بڑھے, ایک دوسرے کو تلاش کرتے کرتے پہنچے میدان عرفات میں, جہاں آدم کی ملاقات حوا سے, حوا کی ملاقات آدم سے, آدم کا تعارف حوا سے, حوا کا تعارف آدم سے, یعنی دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا. عرفات یعنی عرفان کی جگہ, عرفات یعنی پہچاننے کا مقام. لہذا اسی میدان عرفات میں وہ جگہ ہے کہ جسے جبل الرحمت کہتے ہیں. جب جناب آدم اس پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہی وہ پہاڑی ہے کہ جس کے دامن میں بیٹھ کے جناب آدم نے اللہ کی بارگاہ میں مناجات کی, اور وہ ترک اولا جو ان سے ہوا تھا, اس ترک اولا کو یاد کر کر کے پوری زندگی جناب آدم روئے ہیں. کبھی کبھی ہمارے یہاں بھی بیان ہو جاتا ہے کہ جناب آدم جنت کے فراق میں روتے رہے, جنت کے فراق میں روتے رہے, جنت کے فراق میں روتے رہے. میں کہتا ہوں کہ نبی یہ خدا کی شان کے خلاف ہے کہ وہ جنت کے فراق میں روئے گا, کہ ہاں جنت چھوٹ گئی, آرام چھوٹ گیا, چین چھوٹ گیا, عیش چھوٹ گیا, اور وہ اس کے لیے روئے گا. یہ ایک نبی کی شان کے خلاف ہے. جناب آدم کا گریہ جنت کے چھوٹنے یا آرام اور آسائش کے چھوٹنے پہ, ترک ہونے پہ نہیں تھا. جناب آدم کا گریہ اس بات کے اوپر تھا کہ جب اللہ نے ہم کو کہہ دیا تھا کہ اس در کے قریب نہ جانا, پھر ہم در کے قریب گئے کیوں؟ اور اسے یاد کر کر کے جناب آدم پوری زندگی روئے. تو شیطان سے بھی غلطی ہوئی, آدم سے بھی ترک اولا ہوا, لیکن شیطان غلطی کرنے کے بعد اکڑ گیا. آدم اس ترک اولا کے بعد اپنی پیشانی کو زمین پر رکھ دیتے ہیں, ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں بلند کر دیتے ہیں. معبود تو ارحم الراحمین ہے, تو غفور الرحیم ہے. جناب آدم کہ جن کو اللہ نے, جب زمین آباد ہوئی ہے تو اللہ نے ان کو 2 بیٹے عطا کیے. ایک کا نام تھا قابیل اور ایک کا نام تھا حابیل. قابیل بڑا تھا, حابیل چھوٹے تھے. شیطان کی جس نے پہلے ہی دن اللہ کی بارگاہ میں
یہ چیلنج کیا تھا کہ ٹھیک ہے نکال تو رہا ہے مجھے، لیکن میں تجھ تک پہنچنے نہیں دوں گا، میں صراط مستقیم پہ بیٹھ جاؤں گا، میں چاروں طرف سے بہکاؤں گا اور تم تک آنے نہیں دوں گا، کسی کو تجھ تک کسی کو پہنچنے نہیں دوں گا۔ اللہ نے بھی کہا ٹھیک ہے جا کے دیکھ لے، سب کے اوپر تیرا بس چلے گا، لیکن ہمارے جو مخلص بندے ہوں گے ان پہ تیرا بس نہیں چلے گا، ہمارے جو خالص بندے ہوں گے ان پر تیرا کچھ بس نہیں چلے گا۔ جناب آدم کے دو بیٹے، ایک حابیل اور ایک قابیل۔ قابیل بڑا تھا، حابیل چھوٹے تھے، لیکن یہ جو وراثت تھی، جس وراثت کا تذکرہ ابھی آپ کی خدمت میں ہوا، حسین وارث آدم یا وارث انبیاء، یہ جو وراثت تھی یہ ملنے والی تھی حابیل کو۔ کیوں ملنے والی تھی؟ اس لیے کہ حابیل کے یہاں دین تھا، حابیل کے یہاں خوف خدا تھا، حابیل کے یہاں خوف آخرت تھا، حابیل کے یہاں والدین کا احترام تھا۔ اسی کے برخلاف قابیل یہ تھوڑا سست قسم کا تھا، اس کے یہاں نہ وہ علم تھا، نہ وہ معرفت تھی، نہ وہ چیزیں تھیں، نہ وہ اخلاق تھا، نہ وہ کردار تھا۔ اب شیطان تلاش میں رہتا ہے اور ایسے ہی لوگوں کو نشانہ بناتا ہے کہ انسان کی کوئی کمزوری اس کے ہاتھ لگ جائے، اسی کمزوری کے سہارے وہ انسان پہ غالب آ جاتا ہے۔ توجہ کیجئے گا، ایک بہت بڑا میسج ہے۔ ہمارے اندر کیا کمزوری ہے، شیطان اس کمزوری کو پکڑ لیتا ہے۔ ہماری کمزوری شہوت ہے، خواہشات ہیں، ہماری کمزوری دولت ہے، ہماری کمزوری اولاد ہے، ہماری کمزوری گھر بار ہے، ہماری کمزوری کاروبار ہے۔ کون سی ہماری کمزوری ہے؟ جو ہماری کمزوری ہوگی اسی کو پکڑ لے گا اور اسی راستے سے آئے گا، اسی راستے سے آئے گا۔ لہذا قابیل کو اس نے دیکھا کہ حابیل پہ تو بس نہیں چل پائے گا، قابیل کے اوپر بس چل جائے گا، لہذا اس کو بہکایا جائے۔ لہذا قابیل کے پاس آیا اور قابیل کے پاس آنے کہنے لگا کہ دیکھو تمہارے والد تم کو تو چاہتے وہتے نہیں ہیں۔ ایک نفسیاتی دباؤ، اس کو کہتے ہیں مانسک مار، مانسک لحاظ سے ٹارچر کرنا۔ تمہارے والد تم کو تو چاہتے وہتے نہیں، تم کو تو مانتے وانتے نہیں، جبکہ جناب آدم تو اپنے دونوں بچوں کو چاہتے تھے، قابیل سے بھی محبت کرتے تھے، حابیل سے بھی محبت کرتے تھے، لیکن کچھ چیزیں فطری ہوتی ہیں، انسان کے نیچر میں ہوتی ہیں۔ مثلا کسی کے 4 بچے ہیں، 5 بچے ہیں، 6 بچے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے کہ ان 5 یا 6 بچوں میں ایک بچہ ایسا ہے کہ جو بہت ہی زیادہ اطاعت گزار ہے، بہت زیادہ بات ماننے والا ہے۔ باقی بچے ہیں کبھی بات مانی کبھی نہیں مانی، کبھی سنی کبھی نہیں سنی، کبھی انسنی کر دی، کبھی مدرسے گئے کبھی نہیں گئے، کبھی اسکول گئے کبھی نہیں گئے، کبھی کام پورا کیا کبھی نہیں کیا، کبھی ماں باپ پکارتے رہے جواب دے دیا، کبھی ماں باپ پکارتے رہے جواب ہی نہیں دیا۔ لیکن ایک بچہ ہے کہ ادھر ماں باپ نے آواز دی فوراً جی بیٹا یہ ذرا پانی پلا، فوراً دوڑ کے پانی لے آیا، بیٹا ذرا کہیں سامان لا دو، ٹھیک ہے بابا سامان لا دیا، بیٹا ابھی اسکول، ابھی کہنے کی ضرورت ہی نہیں، خود ہی تیار ہو کے بیٹھ گیا، اسکول کا ٹائم ہو گیا، اسکول جانا ہے، خدا حافظ جاؤ بیٹا شاباش، کہنے کی ضرورت ہی نہیں، مدرسے کا ٹائم ہو مدرسے کے لیے تیار، شاباش۔ تو ظاہر سی بات ہے فطری طور پہ اس سے محبت ہو جائے گی، نیچر انسان کے، قدرتی طور پر اس سے زیادہ محبت ہوگی۔ کچھ جناب آدم کے یہاں بھی بس یہی ہوا، قابیل وہ بھی بیٹا ہے، حابیل یہ بھی بیٹے ہیں۔ قابیل کے یہاں وہ اطاعت کا جذبہ نہیں تھا، وہ خوف خدا نہیں تھا، وہ خوف آخرت نہیں تھا۔ حابیل کے یہاں اطاعت کا جذبہ تھا، خوف خدا تھا، خوف آخرت، جس کی بنیاد پر جناب آدم بہرحال جناب حابیل کے اوپر زیادہ توجہ دیتے تھے، اور اسی بنیاد پر شیطان نے قابیل کو اچک لیا اور کہا کہ دیکھو تمہارے والد تم کو چاہتے نہیں، محبت نہیں کرتے ہیں، اور یہ جو کچھ ہے نا یہ کچھ تم کو ملنے ملانے والا نہیں ہے، یہ سب انہی کو ملے گا۔ کس کو؟ حابیل کو، تمہارے چھوٹے بھائی کو، تم کو کچھ نہیں ملے گا۔
اچھا انسان کی ہوس دیکھیے، ہوس. اب آپ ملاحظہ فرمائیے، جاگ کے سنیے گا ذرا سا جملہ. ایک صلوات بھیج دیجئے محمد والے محمد پر. ہوس آپ دیکھیے انسان کی. اس وقت پوری دنیا کے مالک کون تھے؟ دو بھائی. پوری دنیا کے مالک دو بھائی، حابیل اور قابیل. جو بھائی انہی کو تو ملتا بھائی. اچھا اگر نہ بھی ملتا، قابیل کو نہ بھی ملتا، اگر نہ بھی جناب آدم کچھ دیتے، تب بھی اتنی بڑی دنیا تھی، کہیں نکل جاتا. ارے نہ ملنے کوئی سوال ہی نہیں تھا، نہ پانے کا کوئی سوال ہی نہیں تھا. اتنی بڑی دنیا، اور اکیلے دونوں، خالی دو بیٹے ہیں جناب آدم اور ان کے دو بیٹے، تو ظاہر سی بات ہے. لیکن ہوس آپ دیکھیے، کہا کہ تم کو کچھ نہیں ملے گا، وہ سب کچھ کو ملے گا. اور اس کے دماغ میں بیٹھ گئی، قابیل کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی، جبکہ معلوم ہے کہ کوئی اور ہے ہی نہیں ہے، ہم ہی دونوں بھائی ہیں. اگر 1/3 بھی ملا تب بھی کتنا ملے گا؟ اگر آدھا بھی ملا تو کتنا ملے گا؟ لیکن پھر بھی آپ دیکھیے، ہوس دیکھیے انسان کی. یہ بات ذہن بیٹھ گئی کہ اچھا کچھ ملے گا نہیں. وہیں اسی دن سے اس نے دشمنی شروع کر دی. شیطان اس کو اور ابھارتا رہا اور چڑھاتا رہا، جبکہ جناب آدم سمجھاتے رہے اور بتاتے رہے کہ دیکھو بیٹا، ایسا نہیں ہے کہ میں تم سے محبت نہیں کرتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں. لیکن جو حابیل کے ہاں خصوصیتیں ہیں، حابیل کے ہاں جو صفتیں ہیں، حابیل جس طریقے سے اللہ کا اطاعت گزار بندہ ہے، تم بھی ویسے ہی اطاعت کرو، اللہ سے قریب ہو جاؤ گے تم بھی. اور دوسرے یہ کہ اگر تم کو واقعاً لگتا ہی ہے کہ ہمارا وارث کون بنے گا، تو ٹھیک ہے، تم دونوں نذر کر لو، جس کی نذر قبول ہو جائے گی وہ وارث ہوگا. اب قابیل کھیتی کرتا تھا، تو اس نے کچھ معمولی سی گیہوں کی بالیاں کاٹی اور وہ لا کے ایک پہاڑی کے اوپر رکھ دی نذر کے طور پہ. قابیل بھیڑیں اور بکریاں چرایا کرتے تھے، حابیل بھیڑیں اور بکریاں چرایا کرتے تھے. حابیل ایک موٹا تازہ دمبا لائے اور اسے رکھا. اور نذر قبول ہونے کی علامت یہ تھی کہ آسمان سے ایک آگ آئے گی اور جسے جلا دے اس کی وہ قبول، اور جسے نہ جلائے وہ قبول نہیں کی. چنانچہ اب ہوا یہ کہ دونوں نے اپنے اپنے طور کے اوپر وہ نذر رکھی. حابیل نے دمبا رکھ دیا، قابیل نے لا کے وہ گیہوں کی بالیاں رکھ دیں. حابیل کی نذر اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گئی، قابیل کی قبول نہیں ہوئی. اب دشمنی میں اور اضافہ ہو گیا. وہ جو شیطان نے کہی تھی بات نا کہ تم وارث نہیں بنو گے، اب تو پکا ہو گیا کہ وارث ہم بننے والے نہیں ہیں. لہذا اسی دن سے یہ فکر میں تھا کہ کیسے ہم اپنا راستہ صاف کریں. راستہ کیسے صاف ہوگا؟ بھائی دو ہی بھائی ہیں، لہذا حابیل کو بیچ سے ہٹا دیا جائے. اگر حابیل بیچ سے ہٹ جائیں گے راستہ صاف ہو جائے گا اور یہ وراثت ہم کو مل جائے گی. لہذا اس فکر میں قابیل کی کسی طریقے سے موقع ملے اور حابیل کو ختم کر دے تاکہ یہ وراثت اس تک پہنچ جائے. یہ فکر میں تھا، تلاش میں تھا. طریقہ بھی شیطان نے بتایا. ظاہر سی بات ہے کہ روح زمین کا پہلا قتل ہے، پہلا قتل، پہلا خون ہے جو زمین پہ بہنے جا رہا ہے. پتہ بھی نہیں کہ خون بہایا کیسے جاتا ہے. نہ چھری ہے، نہ چاقو، نہ تیر، نہ تلوار، نہ بلم، نہ برچی، کچھ نہیں. کیا کریں؟ حابیل اپنی بکریاں لے کے گئے اور جانے کے بعد بکریوں کو چھوڑ دیا چرنے کے لیے اور خود ایک درخت کے سائے میں ایک مٹی کا ڈھیلا نیچے سر کے رکھ کے اور لیٹ گئے آرام کرنے کے لیے. آنکھ لگ گئی. قابیل فکر میں تھا، تلاش میں تھا کہ کہیں اکیلے میں پا جائیں تو پھر ان کو ہم بتائیں. لہذا اس نے دیکھا کہ بکریاں تو چر رہی اور یہ خود لیٹے ہوئے ہیں. شیطان نے اس کی رہنمائی کر دی، جائیے تشریف لے جائیے، بس وارث بن جائیے گا، کام کر دیجئے. اب ظاہر کرے کیا؟ تو اس نے ایک بہت بڑا پتھر لیا
اور پتھر لینے کے بعد حابیل کے قریب آیا اور حابیل کے سر کے اوپر پوری قوت اور طاقت سے وہ پتھر مار دیا. اس پتھر کے پڑتے ہی حابیل دنیا سے رخصت ہو گئے. اور یہ واپس گھر آیا اور آنے کے بعد اب آنسو بہا رہا ہے اور رو رہا ہے اور ہمارا بھائی کہاں چلا گیا اور مل نہیں رہا ہے اور یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. جناب آدم سمجھ گئے کچھ نہیں، یہ چال ہے اس کی. جناب آدم روتے رہے، گریا کرتے رہے، کیونکہ زمین کا پہلا قتل تھا، لہذا اس کو یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ اس کو کیا جائے، اس کو جلایا جائے کہ بہایا جائے کہ دفن کیا جائے، کیا جائے، اس کو یہ بھی پتہ نہیں. اب یہاں کے اوپر روایتوں میں ہے کہ اللہ نے آسمان سے 2 کوے بھیجے. کوے دونوں آ کے لڑے، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا. جس نے مارا تھا اس نے اپنے پنجوں سے کچھ مٹی ہٹائی اور اس مردہ کوے کو اپنی چونچ سے، اپنی منقار سے کھینچتا ہوا لے کے آیا اور اس گڑھے میں اس کو رکھ کے اپنے پروں سے پھر اس پہ مٹی ڈالنے لگا. قابیل دور سے بیٹھا ہوا یہ سب دیکھ رہا تھا کہ 2 کوے آئے، لڑے، ایک نے دوسرے کو مار دیا، پھر جس نے مارا تھا اس نے گڑھا کھودا اور پھر گڑھے میں کھودنے کے بعد اس کوے کو اس میں رکھ کے اپنے پروں سے مٹی ڈال دی. ایک مرتبہ کہتا ہے کہ میں کیا اس جانور سے بھی گیا گزرا ہوں کہ اس کو پتا کہ مردے کے ساتھ کیا ہوتا ہے، ہم کو یہ بھی پتا نہیں کہ مردے کے ساتھ کرنا کیا چاہیے. لہذا اس نے بھی کچھ مٹی ہٹائی، زمین کھودی اور زمین کھودنے کے بعد حابیل کو اس گڑھے میں لٹایا اور اس کے اوپر مٹی ڈال کے اور خود آ گیا گھر. جناب آدم سمجھ گئے کہ کچھ نہیں، اسی کی چال اور اسی کی شیطنت ہے. روایتوں میں ہے کہ جب تک جناب آدم حیات رہے حابیل کو یاد کر کر کے جناب آدم روتے رہے. بس عزیزو، باقی گفتگو کل. حسین انبیاء کے وارث ہیں، آدم کے وارث ہیں نا. آدم کا ایک بیٹا دنیا سے رخصت ہوا، اگرچہ خود اس کی شہادت یا اس کا قتل بھی آدم کی نگاہوں کے سامنے نہیں ہوا. آدم نے اس کا پارا جسم یا پارا سر نہیں دیکھا، لیکن خالی آدم کو اس کے انتقال کی اور اس کی شہادت کی خبر ملی تھی. آدم پوری زندگی روئے. میں کہوں گا آؤ اس اپنے وارث کو دیکھو کہ جو کربلا کے میدان میں اپنے ہاتھوں سے کبھی اپنے بھانجوں کی لاشوں کے اوپر، کبھی اپنے بھتیجے کی پامال میت کے اوپر، کبھی اپنے جوان بیٹے کے سرہانے اور اپنے ہاتھوں سے برچھی کا پھل کھینچتا ہوا، کبھی اپنے برابر کے بھائی کے سرہانے اور اسی کے کٹے ہوئے بازوؤں کو اٹھاتے ہوئے، کبھی اپنے 6 مہینے کے بچے کو لیے ہوئے مقتل میں، اور کبھی جب کوئی نہ رہا تو خود اپنے کو اس نے پیش کر دیا. لیکن عزاداروں، کیا کربلا اسی آواز کے اوپر کی جو کربلا میں گونجی تھی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، کیا اسی پہ تمام ہو گئی؟ نہیں، کربلا اسی پہ تمام نہیں ہوئی ہے. ابھی تو یہ کربلا کا ایک حصہ ہے. ابھی تو کربلا کا یہ جو کربلا میں جو ظلم ہوا ہے یہ ابھی ان پیاسوں کے اوپر، ان بھوکوں کے اوپر کہ جنہوں نے اپنی جانوں کو اس کی بارگاہ میں پیش کیا ہے. عصر عاشور حسین کا امتحان ختم ہوا ہے. عصر عاشور عباس اور علی اکبر اور قاسم اور اون محمد اور اصحاب حسین کا امتحان ختم ہوا ہے. لیکن ابھی سید سجاد کا امتحان باقی ہے. ابھی زینب و ام کلثوم کا امتحان باقی ہے. ابھی رقیہ اور سکینہ کا امتحان باقی ہے. جیسے ہی فضائے کربلا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، عزاداروں ظالم شادیانے بجاتے ہوئے واپس جانے لگے. پر جس وقت ظالم شادیانے بجاتے ہوئے واپس جا رہے تھے، عمر سعد رکابوں پہ زور دے کے کھڑا ہو گیا اور ایک مرتبہ آواز دیتا ہے، فوج والو کہاں بھاگے جا رہے
رہے ہو، ابھی تو ایک اور بہت بڑا کام باقی ہے۔ کہا اب کیا کام باقی ہے؟ حسین تو قتل کر دیے گئے، کہا ابھی حسین کی لاش کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے پامال کرنا ہے۔ 10 بڑی بڑی ٹاپوں والے گھوڑے آگے بڑھے، درمیان میں امام کے لاشے کو رکھا گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر، ادھر کے گھوڑے ادھر۔ عزاداروں ملونوں نے ایک مرتبہ خیموں کا رخ کیا، خیموں میں آگ لگا دی، بیویوں کے سروں سے چادریں اتار لی۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ میں منظر دیکھ رہا تھا کہ جب خیموں میں آگ لگی، میں دیکھ رہا تھا کہ میں نے دیکھا کہ تیزی کے ساتھ ایک بی بی خیمے کے اندر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے، پھر اندر جاتی ہے، پھر واپس آ جاتی ہے۔ میں قریب گیا، قریب جانے کے بعد سبب پوچھا، بی بی کیا کوئی سامان چھوٹ گیا ہے؟ اس بی بی نے آواز دی، میرے بھیا کی امانت، یہ کہہ کے جو خیمے کے اندر سے واپس ہوئی تو میں نے دیکھا کہ اس کی پشت کے اوپر ایک مریض تھا، اس نے لا کے کربلا کی جلتی ہوئی زمین پہ لٹایا۔ عزاداروں سید سجاد نے سر سجدہ خالق میں رکھا اور پوری رات سجدے میں گزار دی، زبان پر یہی کلمات تھے، لا الہ الا اللہ حقا حقا، لا الہ الا اللہ علما و تصدیقا۔ عزاداروں اسی شام غریبہ میں جناب زینب کہتی ہیں کہ جس وقت ہم نے بیویوں کو تسلی دی ہے، دلاسا دیا ہے، بچوں کو شمار کیا ہے، تو میں نے دیکھا کہ 2 بچے نظر نہیں آتے ہیں، تو میں نے ام کلثوم کو ساتھ لیا۔ بہن ام کلثوم دیکھو، بھائی یہ قافلہ ہم سب کے حوالے کر کے گئے ہیں، لیکن 2 بچے نظر نہیں آ رہے، 2 بچے مل نہیں رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب اور جو ام کلثوم بچوں کو تلاش کرنے کے لیے نکلی، فرات کے قریب، فرات کے کنارے آئیں، آواز دی، بھیا عباس 2 بچے غائب ہیں، 2 بچے نظر نہیں آتے ہیں۔ کوئی آواز نہیں آئی، نشیب کے قریب آئیں، بھیا 2 بچے نہیں مل رہے ہیں، کوئی آواز نہیں آئی۔ پھر واپس ہوئی خیموں کی طرف، ابھی آگے بڑھی ہی تھی کہ ایک مرتبہ دیکھا کہ 2 بچے آپس میں بغل گیر، ایک دوسرے میں باہیں دیے ہوئے آرام کر رہے ہیں۔ بس ایک مرتبہ جناب زینب آگے بڑھی کہ لگتا ہے کہ دونوں بچے تھک کے سو گئے ہیں۔ جناب زینب فرماتی ہیں، اے بہن ام کلثوم، ایک کو میں اٹھا لیتی ہوں، دوسرے کو آہستہ سے تم اٹھا لو، لگتا ہے کہ بچے تھک کے سو گئے ہیں۔ عزاداروں جناب زینب جو ام کلثوم آگے بڑھی، اب جو ایک مرتبہ دونوں کے قریب آئی ہیں تو کیا دیکھا؟ چاند سے سینوں کے اوپر گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان تھے۔ عزاداروں ایک مرتبہ فرات کا رخ کر کے آواز دی، بھیا عباس، نشیب کا رخ کر کے آواز دی، بھیا حسین، آ کے دیکھو ذرا ان بچوں کی سینوں کے اوپر کس طریقے سے گھوڑوں کی ٹاپوں کے نشان ہے۔ اے بھیا، صبح سے لے کے عصر تک تم نے لاشیں اٹھائے، لیکن شام غریبہ میں تیری بہن کو لاشیں اٹھانا پڑ رہے ہیں۔ ایک کی لاش کو زینب نے اٹھایا، دوسرے کی میت کو ام کلثوم نے لا کر گنج شہیدہ میں رکھ دیا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون بحق الزہراء وابیہا وبعالہا وبنیہا۔ بار الہٰ اس ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری توفیقات میں اضافہ فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگوں فرما۔ مومنین جہاں جہاں بھی آباد ہیں ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت فرما۔ معبود اس سال اور ہر سال مولا امام حسین کی زیارت نصیب فرما، دنیا میں ان کی زیارت اور آخرت میں ان کی شفاعت نصیب فرما۔ وارث عزا اور وارث حسین مولا امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ہم سب کو امام کے غلاموں اور ان کے ناصروں میں شمار فرما۔ ہم سب کی تمام دینی اور دنیاوی حاجتوں کو پورا فرما۔ وتقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ Barum
تکبیر علی نور محمد بھائی پرانی مرحوم وزیر علی نور محمد بھائی پرانی مرحوم قاسم حسین غلام حسین امیری مرحوم بنیاد علی رمضان علی پٹیل مرحوم ہاشم بھائی الدین بھائی سارانی مرحوم حاجی رفیق علی رجب علی پرانی سب پرانی پریوار کل مرحوموں تથા کل مرحوم مومن والمومنات کی ارمان سورہ فاتحہ پڑھی بخشیا پاوی اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ